डिक्लाइन तो हो रहा है पाकिस्तान में, और तमाम तखमीनों कौमी सतह पे भी और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी जो इंटरनेशनल इदारों ने ये तखमीने लगाए थे कि पाकिस्तान कब अपनी पीक देखेगा और कब इसका कर्व जो है वो फ्लैटन होगा और कब केसेस में कमी शुरू होगी, वो तमाम अंदाजे धरे के धरे रह गए। और पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से तकरीबन उन अंदाज़ों से एक माह बेशतर हमने पीक भी देखी मिड जून के अंदर, और अब उसके अंदर बतदरीज कमी हो रही है। लेकिन नाज़रीन, मैं आज आपके साथ इसकी मज़ीद तफसील डिस्कस नहीं करना चाहता। इंशाअल्लाह ईद के बाद इसके ऊपर तफसील से आपके साथ एक पूरा आपको ब्रीफिंग देंगे कि कैसे ये कमी हुई, किन की क्या क्या इसकी जहतें हैं, कहाँ कहाँ कमी हुई, वगैरह वगैरह। आज मेरा मकसद आपके सामने आने का बुनियादी तौर पे ये था कि हमारे पाकिस्तान में आने वाले दिनों और हफ्तों में दो बहुत बड़े चैलेंज दरपेश होंगे। एक तो ईद उल अज़हा और उसके बाद मुहर्रम। मैं आज आपके सामने ख़ास तौर पे ईद के हवाले से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले दो बातें समझने की हैं जी। पहली ये कि ये जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में केसेस के अंदर कमी हो गई और जो पॉजिटिविटी है उसके अंदर कमी हो गई, तो दूसरे ममालिक का तजर्बा अगर हम सामने रखें और उससे अगर सीखना चाहें तो हम बसहूलत ये कह सकते हैं कि इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर भी मुमकिन है कि केसेस में दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएं, और क्योंकि इस तरह का पैटर्न जो है वो दूसरे मुल्कों में भी देखा गया है। स्पेन, ईरान, अमेरिका और बहुत सारे दूसरे यूरोपियन ममालिक, इनके तजर्बात को अगर हम सामने रखें तो ये हमें बताते हैं कि किस तरह एक दफ़ा जब वबा अपने अरूज पे पहुंच जाती है और उसके बाद केसेस में कमी होनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद दोबारा स्पाइक भी आ सकती है और दोबारा भी रिसर्जेंस हो सकती है। एक तो ये वजह, और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान में पिछली ईद के मौके पर हमने देखा कि चूंकि उस मौके पे गहमा गहमी बहुत बढ़ जाती है, लोगों का मेल मिलाप बहुत बढ़ जाता है, खरीदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, सफ़र बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, तो इस जो ह्यूमन इंटरेक्शन या जो लोगों का आपस में मिलने मिलाने में जो इजाफा होता है, इसकी ये वजह बन जाती है, बीमारी के फैलाव में तेज़ी का सबब बन जाती है। तो ये दोनों वजूहात जो हैं ये बहुत अहम हैं और इनको हम एक लम्हे के लिए भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये आने वाली ईद जो कि अब से तकरीबन 6 दिन के बाद है, एक ऐसा ही मौका है कि जिसको हमें इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, इंतहाई समझबूझ के साथ अपने फैसले करने हैं और इस मौके को गुजारना है। मैं ईद के हवाले से ख़ास तौर पे आपके सामने 4 चीज़ों का जिक्र करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछली ईद के तजर्बे को सामने रखते हुए इस ईद पे हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू की। तमाम उलमा से हमने इसके ऊपर मशावरत की। हमारी जो मजहबी अमूर की मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, मैं खुद उस एक कमेटी बनी, उसका हिस्सा बने, और बहुत सोच विचार के बाद, मशवरों के बाद सदर मुमलिकत खुद इसमें शामिल हुए और हमने बहुत तफसीली, जिस कदर तफसीली मुमकिन है वो SOPs बनाए हैं। और उसके बाद पिछले कई हफ्तों पर मुहित हमने अपनी सूबाई जो लीडरशिप है उनके साथ इसके ऊपर मशवरे किए और उनके साथ मिल के एक कौमी सतह पे हिकमत अमली अपनाई गई कि जिसके तहत इस ईद को गुजारा जाएगा। इस ईद में चूंकि कुर्बानी एक बुनियादी उनसर है, तो लिहाजा
وہ بہت اہم ایک ایکٹیویٹی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں خصوصی طور پہ سوچ بچار کرنا تھی. تو اس عید کے حوالے سے اگر ہم اپنے تمام سوچ بچار کو یا تمام جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو 4 ایسے گروپس بنتے ہیں یا 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. سب سے پہلے مویشیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بکرے، گائیاں، اونٹ، اور ان کے لیے منڈیاں لگائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس عید پہ شہروں کے اندر کسی قسم کی بھی منڈیاں لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے قریب جب پہنچتے ہیں آج کل کے دنوں میں تو بڑے شہروں کے اندر چھوٹی چھوٹی منڈلیاں لگ جاتی ہیں جہاں لوگ اپنی بکریاں اور جو جانور ہیں ان کو بیچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اپنے سسٹم بنا لیتے ہیں. تو اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا رہی اس دفعہ، بلکہ اس کے برعکس شہروں سے بہت باہر، جتنا باہر ممکن ہو، منڈیوں کی اجازت ہے. اور اس میں بھی پھر یہ قدغن لگائی گئی کہ اگر بہت بڑی منڈیاں پہلے لگتی تھیں تو ان کو چھوٹی چھوٹی منڈیوں کے اندر بانٹا جائے، اور جتنی زیادہ منڈیاں اور جتنی شہر سے دور منڈیاں لگائی جائیں اتنا بہتر ہے. پھر ان منڈیوں کے اندر کس طریقے سے خرید و فروخت ہوگی، لوگ کیسے آئیں گے، وہ اپنے ایس او پیز کا کیسے خیال رکھیں گے، وہاں پہ ان کو ماسک فراہم کیا جائے گا، وہاں پہ سینیٹائزرز فراہم کیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ایس او پیز کے اندر صوبائی سطح پہ اب اس کا نفاذ کیا جا رہا ہے. اس میں جو ہم بار بار پہلے بھی 5 چیزیں کہتے رہے ہیں وہی میں آپ کے سامنے دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ ان منڈیوں میں جب آپ خرید و فروخت کے لیے تشریف لے جائیں تو ایک تو ماسک پہنیں، دوسرے لوگوں سے محفوظ فاصلے پہ رہیں، اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، بوڑھوں کو اور بیماروں کو اپنے ساتھ اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں. پھر جو دوسری بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں اگر آپ منڈی جائے بغیر اپنے جانور خرید سکیں. تو اس کے لیے آن لائن جو اب سسٹم شروع ہوا ہے اس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں اس عید کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ آن لائن پہ اپنی قربانی کی بکنگ کرائیں تاکہ آپ کو منڈی مویشی جانا ہی نہ پڑے. اور دوسرے یہ کہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اجتماعی قربانی کی طرف جا سکیں. مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر گھر قربانی کرے، اگر 10 گھر ہیں تو وہ مل کر ایک قربانی کر لیں تو اس میں خاطر خواہ ایکٹیویٹی کے اندر کمی آ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کے علاقوں میں مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، سماجی ادارے ہیں تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. دوسرا جو بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں وہ ہے نماز. نماز کی ادائیگی عید کے پہ بڑی ضروری ہوتی ہے، سمجھی جاتی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے جو عید الفطر پہ پیس بنائے تھے عید کی ادائیگی کے نماز کی ادائیگی کے لیے، انہیں کو ہم اس کا بھی ان کے اوپر عمل کریں. اگین اس کے 20 نکات ہیں، میں ہر نقطہ تو آپ کے سامنے بھی وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں رکھ سکوں گا، لیکن اس میں بھی بنیادی وہ اصول ہیں کہ جن کو ہم نے اپنانا ہے. ماسک پہننا ہے، ڈسٹینس رکھنا ہے، بوڑھوں بچوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے عید کی نماز کے لیے، وہ گھر پہ ادا کر سکتے ہیں اذان کے ساتھ. اور باقی کئی اس کے اندر مخصوص نکات ہیں کہ جن کے اوپر عمل پیرا کرنا بہت ضروری ہے. تیسری جو چیز ہے وہ قربانی کا عمل جو ہے اس پہ گھروں کے اندر قربانی کے اوپر گو کہ پابندی تو نہیں لگائی گئی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم آپ کو اس چیز کے اوپر قائل کر سکیں کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ اجتماعی قربانی کریں اتنا بہتر. اور اگر گھر میں قربانی ہو بھی تو اس کو اس طریقے سے کریں کہ وہاں پہ زیادہ لوگوں کا جمگٹا نہ لگے. اور اس قربانی کے بعد پھر جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ گوشت کی جو بانٹنا ہوتا ہے وہ بھی بہت سارا اس میں بہت ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی ایک طریقے سے لوگوں کے درمیان فاصلہ رکھ کے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اس گوشت کو بانٹنا ہے.
میرے عزیز پاکستانیوں، یہ آنے والی عید ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کو معتبانہ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس عید کو ایک نارمل عید نہ سمجھیں، اس کو ایک مختلف عید کے طور پہ سمجھیں۔ اس سلسلے میں جو آپ کو ایس او پیز معلوم ہیں، جو ابھی بھی گفتگو ہوئی، جو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ عمل کریں۔ اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں بس آپ کو یہ التماس کر رہا ہوں، آپ کو یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس عید پہ فوج سے اس عید پہ ہم اپنی تمام ذمہ داریاں محسوس کریں، اور اس عید کو ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے گزار لیں، تو پھر وہ جو پاکستان میں وبا کا پھیلاؤ کم ہوا ہے، نہ صرف ہم اس کو برقرار رکھیں گے کہ بلکہ بتدریج انشاءاللہ تعالی اس بیماری کو پاکستان میں ختم ہوتا دیکھیں۔ بالکل آخر میں بھولنا چاہتا اس تمام حصے کے اندر انتہائی جانفشانی کے ساتھ، انتہائی بہادری کے ساتھ، انتہائی حوصلے کے ساتھ فرنٹ لائن پہ رہتے ہوئے پاکستان میں کورونا وائرس کے مریض کی جس طریقے سے دیکھ بھال کی ہے، آپ ہمارا فخر ہیں، اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔